ایک دوسرے کو بڑھو ٹکو بالکل پیار کرو. یہاں پہ ایتھے ایک کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بدعت ہے. علی ولی اللہ کہن دے نال کفر ہے. اور نمازاں دے جمع جڑا دو کٹھیاں جمع نمازاں پڑھنے یہ بھی بدعت ہے. جج صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی. میرے کوئی سوال بھی ہوندے رہندے. میں اپنے جمعے دے خطبے بھی بیان کردا اور امر بھی میرا ہے. میں یہ نہیں صرف کہنا دے لوگ کردا نہیں. میں رات دی نماز پڑھ لی اٹھنا قیام اللیل وہ 2 رکعتاں پہلیاں رب جاندا تے اپنے ساتھیاں نے میں پہلیاں 2 میں ہاتھ چھڑ کے پڑھوں اور میرا دین کوئی نہیں گیا. آج بھی بہت سارے لوگ آئے سی اسلام آبادوں آئے سی بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ بھی ریکارڈ ہوا بیان. انہاں یہ پوچھا مگر یار تسی یہ جڑے شیعہ نا انہاں نوں جو مرضی کہندے پھرو اپنے گھر دی خبر لو. میں تواڈے جڑا عالم مدینہ امام مالک جڑا مسجد نبی تو باہر ہی نہیں گیا وہ فقہ کے ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھنا. مصر دے اندر جی فقہ چل رہی سی امام لیث بن سعد وہ بھی لٹکاؤن دے قائل سی. مصر شام دے اندر اس زمانے دے بڑے فقی جڑے سی امام اوزائی وہ دعا دے قائل سی کدی لٹکا لو کدی چھڑ لو. میرا بھی یہی طریقہ یہ اندر کچھ بھی نہیں فرق. میں کوئی لٹکا کے پڑھ لینا کوئی بن کے پڑھنا نماز کا کچھ نہیں بگڑا. یہ بالکل کوئی برائیاں گلاں نہ چھڈنا کوئی نقصان ہے نہ بننا کوئی بالکل. جمع بین الصلاتین دا سن لو کہ 2 نمازاں اکٹھی 2 نمازاں اکٹھی. میں نہ یارہ تہاڈی حدیثی کتاباں پڑھیا دے سنت نوں یا مسلم شریف ہے کہ اللہ دے رسول نے مدینے ہوندیاں نہ سفر سی نہ بارش سی نہ کوئی بیماری سی زور اثر 4 ہو دے فرض 4 ہو دے 8 پڑھی مگر پیشہ کٹھیاں کر کے. اور لوگوں نے جو پوچھا حضرت ابن عباس نے بھی حضور نے کیوں کیتا جب وجہ ہی کوئی نہیں سی. انہوں نے آخیا صرف اس تو ہی کہ امت تو تنگی دور ہو. اگر باقی تسی اتنے خوش ہوئے اہل سنت نوں بھی چاہیے ہضم کرن مگر تانوں بھی چاہیے بھی اپنیاں کتاباں دیکھو تے عالماں نوں پوچھ لو. ہن جننے نا ایران کی دجے بھئی الگ الگ 5 وقتاں تے پڑھنا ائمہ دا رسول اللہ دا طریقہ ہے نہیں 5 نمازاں 5 اذاناں سی. اے شیعہ سنی سب کتا تسی جتے ہو گئے کٹھیاں ہی پڑھنیاں اے تہاڈی بھی بری عادت ہے. اور انہاں سمجھا بھی کوئی کفر ہو جانا وہ بھی چکے کٹھیاں بھی کر لے کدی بالکل ٹھیک مگر اصل طریقہ تفریق دا افضل جو ہے نا بہتر کہ الگ الگ وقتاں تے پڑھو 5 اذاناں دیو. اے ہر کتاب شیعہ عالم بھی لکھ دے کہ الگ الگ پڑھنا افضل اور بہتر ہے. اکٹھیاں کرانیاں جائز سنی جائز سے آدم کہ اگر ہو جائے جمع تے نہ کوئی اسلام تو نہیں گیا. تسی الگ الگ سے ہو جاؤ زید نہ کرو کٹھیاں ہی پڑھنیاں جنیاں چاہو شیعہ کتاباں تانوں کھاواں گے کہ الگ الگ پڑھنا ائمہ طاہرین دا ہے طریقہ سی رسول اللہ دا طریقہ. اے دے خلاف تسی نہ علی ولی اللہ کئی لوگ کہندے کہ تسی علی ولی اللہ کہ ہاں اے جسے ذوالفقار صاحب لوگ کہندے علی ولی اللہ میں یار تسی جننے قبراں دفعہ چھوٹے موٹے بزرگ نا سارے نام دے کہ علی حجویری ولی اللہ بابا فرید الدین شکری ولی اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جی ولی اللہ کوئی اسلام دا نہیں بگڑدا تے علی دے ولیاں دا سردار ہے. اس تو اگر وہ کوئی کوئی نا بھائی ولی اللہ نہیں سید اولیاء اللہ اللہ دے ولیاں دا سردار ہے وہ بھی کوئی غلط گل نہیں. اللہ دے رسول خود آکھیا کہ میں اور علی جڑے ایک دوسرے چوں علی میرے چوں میں یہ چوں تسی یہ کیوں بڑا بناؤ دے. یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے ساڈا بیڑا کرتا کر گروہ بن گیا. تسی انہاں دی مسجد نہیں بننا انہاں دا کچھ نہیں کر مینوں لے جاؤ جتھے مرضی میں شیعہ دے پیچھے پڑھوں گا. کنیاں مجلساں میں نا 11 ائمہ نے خود آکھیا کہ سنی امام دے پیچھے نماز دا ثواب 30 نبیاں دے پیچھے نماز دے برابر ہے. مسلمانوں دی صلح دی کہ اتحاد رہے. اور آخر تے میں تواڈے سامنے نا بند علی دے پیرو کہ جس ابو بکر نوں لوگوں نے خلیفہ چن لیا حضرت علی اور دے ساتھی جڑے سی وہ ناراض بھی سی. یہ کوئی شک نہیں سنیاں دی کتاباں دا مگر ہویا کہ ابو سفیان اس ویلے جڑا سی میرے معاویہ دا باپ دے نجران سی اتوں آیا انہیں جدوں بات سنی انہوں موقع ملیا بھی اسلام تے خلیج پیدا ہو گئی ہے ایتوں فائدہ اٹھا لاگ پڑکا دیو. انہیں حضرت عباس نوں آکھیا حضرت علی دے چچا جی رسول اللہ کے عباس یار کی ہویا اسی عبد مناف دی اولاد ایڈا وڈا خاندان نبی سر چ بیٹھا رہا دیکھو شعلہ کی چھڈیا تے ایک بنو تیم دا آدمی 3-4 بندے مکے چ ایک خلیفہ بن گیا. حضرت عباس ہی من گئے حضرت علی علیہ السلام کو آ گئے نہج البلاغہ تو علی کا احسان ہے اسلام پہ. اگر آپ جذباتی بن جاندے یار مینوں نہیں پوچھا ٹھیک ہے جو ہوندا ہوئے. آپ نے گل سن کے آکھیا چاچا اے جڑا نا طوفان فتنیاں دا انہوں نجات دی کشتیاں نہ پار کرو. اے اگ لگے لاؤن اسلام اور نال کیا جاہلیت اسلام. ابو سفیان تو کافر ہوں جاویں اسلام دا دشمن سی
ہن بھی اسلام دا نام لے کے مینوں خلیفہ بناؤن دے بہانے تو اسلام برباد کرنا چاہنا. اور گل سن، اگر میرے بھرا نوں لوگوں نے چن لیا تو مینوں وہ قبول ہے، میری حمایت لئی جو لانا تیری حمایت لئی میں مدینے نوں سوارا پیادے نہ بھر دوں گا. میں نہیں جانتا بھی سوار پیادے کہڑے، وہی ہے جڑے رسول اللہ دے زمانے تو اسلام دے خلاف لے آندا سی. ہن میری مدد دے بہانے مدینے وڑ دیں گا، نہ میں رہوں گا نہ ابو بکر، وہ اسلام ہی مل دوں. جا چپ کر کے آرام نہ بیٹھ جا. اے جواب امیر المومنین دا اسلام تے بہت بڑا احسان ہے، ورنہ وہ جذباتی ہو کے آندے اٹھ کھڑے ہو قصہ ادوں ہی مک جائے. ہاں نہیں نکلے. اور اس ویلے بھی جدو حضرت عثمان دی بیعت ہوئی آپ نے کہا جب تک صرف میری حق تلفی ہوگی نا مگر مسلمانوں دے کام ٹھیک چلتے رہیں گے، واللہ اللہ صلی اللہ میں اللہ دی قسم انہاں چر مندا جاؤں. میں اسلام نو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. اس تو رسول اللہ دی اولاد کا یہی بڑا احسان ہے بھائی جی انہوں نے کوئی ناراضگی سی نا اپنی اس ذاتی ناراضگی پر انہوں نے اسلام نو نہیں نقصان پہنچن دیتا، مسلمانوں دی بہتری دا سلوک کیتا. ہن بھی تسی شیعہ سنی ایک ہو جاؤ، کفار یہود نصارہ دا مقابلہ کرو، ورنہ آپس جھگڑتے رہو گے نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. نہ شیعہ رہو گے نہ سنی رہو، برباد ہو جاؤ گے. کفار دے مقابلے چیک ہو جاؤ. کم از کم تسی اللہ نو محمد رسول اللہ نو انہاں دی آل نو اور نیک لوگاں نو مندے جے. اللہ توفیق دے. میں پھر دوبارہ احسان مننا جج صاحب دا دعا گواں کہ اللہ دی انہاں دی مجلس بھی قبول فرمائے، انہاں دی سفر عمرے دا آسان کرے، قبولیت فرمائے. خوشی ہوئی ہے میرے تو مل کے، مگر کچھ اپنے اندر علم پیدا کرو زمانہ دا ریسرچ دا. ایویں گپاں نو سن دا کوئی فائدہ نہیں. لوگ آئے تھوڑا بہت اپنا کام کر کے چلے گئے، کوئی نہیں. میں سارے ذاکروں بھی جاننا جنہاں دے حالات ہیں، اللہ انہاں نوں بھی ہدایت دے اہل بیت دے نام تے جھوٹ نہ بولو. کیوں ایسی گلاں کرتے جنہاں دا کوئی